اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، آپ کا کام محنت کرنا ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ، ہماری طرف سے کوشش ہے، باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کے یا قوی یا متین اللہ کے نام کہہ کے دعا کرے تو انشاءاللہ حافظہ قوی ہو جائے گا۔ اگر نماز کی انتظار میں ٹیک لگا کے نیند آ جائے، سب کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ٹیک لگانے سے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوا نکلی ہو، شک تو پڑ گیا نا، اس لیے وضو دوبارہ کریں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ جو ہے اذان ہو یا اقامت ہو، اشہد ان محمد رسول اللہ پہ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بدعت ہے اور گناہ ہے۔ درود پڑھا کرو۔ جو بیوی فوت ہو گئی ہے یا دوسری بیوی جو شوہر کے جائیداد میں عورت کا 8واں حصہ ہوتا ہے، جو فوت ہو گئی اس بیچاری کی تو ویسے بھی کچھ نہیں ملانا۔ اب جو زندہ ہے اگر تیرے مرنے کے بعد زندہ رہی تو 8واں حصہ لے گی۔ حضرت عثمان کی قبر مبارک جنت البقیع میں ہے، حضرت علی کی نجف اشرف میں ہے۔ عمرہ کر کے داڑھی منڈا لے تو شخص کا کیا حکم ہے؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ نماز میں عورت آگے ہو یا سامنے کھڑی، ساتھ کھڑی ہو نماز نہیں ہوتی، حنفی مسلک میں شفافے کے نزدیک ہو جاتی ہے۔ اسلام میں بیٹی کا اتنا بڑا مقام ہے کہ بی بی فاطمہ کے لیے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جس کے لیے تمام انبیاء کھڑے ہوں، حضور بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے 7 سال سے خارش کی بیماری ہے، میرا بھائی علاج بھی کرائیں، اور سب سے بڑا علاج زمزم ہے، اسی نیت سے ہر نماز کے بعد پئیں بھی اور اس کو اسی خارش کی جگہ پر لگائیں بھی، اللہ شفا دیں گے۔ نماز پڑھاتے ہیں، کرسی میں بیٹھے سیدھا ٹیبل پہ کرتے ہیں، نماز مقتدی ہو جائے، نماز تو ہو جائے، لیکن افضل یہی ہے کہ وہ نماز پڑھائے جو معذور نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی اور عالم نہیں ہے، کوئی اور صحیح قرآن پڑھنے والا نہیں ہے تو وہ پڑھا سکتے۔ ہمارے ملک میں کل خوانی اور جمعرات میں جو اشیاء تقسیم ہوتی ہیں یہ بالکل حرام ہے، خالص بدعت ہے، اس کا پکانا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز۔ 10 محرم کے نام پہ سبیلیں جو لگاتے ہیں وہ بھی استعمال کرنا ناجائز ہے، اور خود عقل کریں۔ ادھر کہتے ہیں کہ حضرت حسین پیاسے شہید ہو گئے، اور ادھر یہ دودھ کی سبیلیں لگاتے ہیں، خوش ہوتے ہو ان کی شہادت پر۔ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی میں عصر کی نماز کا وقت مثلین ہے، یہاں پر مثل اول میں ادا کی جاتی ہے۔ فتویٰ یہی ہے کہ حرم کی نماز نہ چھوڑیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ گو عرب کے علاقوں میں اوقات جو ہیں وہ ہمارے حنفی اوقات کے مطابق عصر کا وقت نہیں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے حرم کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، بالکل جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر چند دن ہم نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول پہ عمل کر لیا تو کیا ہو گیا؟ ایک عورت کا نکاح ایک جگہ ہو گیا، تنسیخ کرا کے دوسری جگہ نکاح کر لیا، پہلے نکاح ختم ہو گیا اب برقرار ہے۔ تنسیخ اگر انگریزی قانون کے مطابق ہے تو پہلا نکاح اسی طرح کھڑا ہے، اگر اسلامی قاضی کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے تو نکاح ختم ہو جائے گا، چونکہ وہ اس کو بلائیں گے، اس سے کہیں گے طلاق دو۔ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو نے مجھ سے جھوٹ بولا تو تجھ کو 3 طلاق ہے، پھر بھی بیوی نے جھوٹ بولا تو 3 طلاق ہو گئی۔
ظہر کی 4 رکعات کی سنت نماز میں دوسری رکعت میں تحیات کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے درود ابراہیمی شروع کر دیا، پھر یاد آیا۔ حنفی مسلک میں تو سیدھا حساب ہو جاتا ہے، باقی ائمہ کے نزدیک کوئی حرج نہیں۔ نماز پڑھا کرو، چھوٹی موٹی غلطی اللہ معاف کریں گے۔ بدقسمتی ہے ہمارے لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ خواتین کا دربار پہ جانا یا قبرستان میں جانا بالکل ناجائز ہے۔ میرے جوتے کوئی حرم سے لے گیا ہے تو میں کسی کے جوتے اٹھا لوں، یعنی وہ تو چور بنا، تم بھی چور بننا چاہتے ہو؟ بالکل نہ اٹھاؤ، وہ بھول کے لے گیا ہوگا بیچارہ۔ جو شیعہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ کافر ہیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ کسی مسلمان سے بغض رکھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ ہم نے خبردار ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو، اور ایک دوسرے سے نفرت نہ کیا کرو، بھائی بن کے رہا کرو۔ بلکہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں بغض اور کینہ ہے ان کی مغفرت نہیں ہوتی جب تک وہ ایک دوسرے کو معاف نہ کرتے۔